أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوذوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو بھی تم میں خرابی کے سوا کسی شے کا اضافہ نہ کرتے، اور وہ تمہارے درمیان ضرور گھوڑے دوڑاتے تم میں فتنہ تلاش کرتے ہوئے، اور تم میں ان کے لیے کان لگا کر سننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ لو خرجوا فیکم، اگر منافق تمہارے ساتھ نکلتے، ما زادوکم الا خبالا، تو بھی تم میں خرابی کے سوا کسی شے کا اضافہ نہ کرتے۔ خبال عقل کا مرض ہے، جیسے جنون، اسی سے رائے میں فساد اور عمل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ منافقوں کے پیچھے رہنے پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تسلی دی ہے۔ منافق مسلمانوں کے لیے خرابی میں کیسے اضافہ کرتے ہیں؟ منافق خود پست اور بے ہمت ہوتے ہیں، تمام لوگوں میں کم ہمتی اور بزدلی کے جراثیم پیدا کر دیتے ہیں۔ منافق خود خیانت کار ہوتے ہیں اور پورے معاشرے کو خیانت کار بنا دیتے ہیں۔ اگر منافق نکلتے تو بے چینی، بددلی اور انتشار پیدا کرتے۔ وَلَا أَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور وہ تمہارے درمیان ضرور گھوڑے دوڑاتے تم میں فتنہ تلاش کرتے ہوئے۔ منافق تمہارے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرتے۔ فتنہ دین میں تشکیک اور دشمنوں سے ڈراتا ہے، یعنی تمہارے درمیان فتنہ برپا کرنے اور عداوت پیدا کرنے کے بہت حریص ہیں۔ وفیکم، اور مومنوں میں کمزور عقل کے لوگ موجود ہیں۔ سماعون لہم، کان لگا کر سننے والے ہیں، جو منافقوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ وہ منافقوں کے جال میں پھنس کر تمہارے درمیان فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی باتیں سنتے ہیں۔ اگر منافق جہاد کے لیے نکلتے تو ایسی صورتحال میں کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں جہاد کے لیے نکلنے سے روک دیا تاکہ وہ فائدے کی بجائے نقصان نہ پہنچائیں۔ مسلمانوں میں کافروں کی باتیں کان لگا کر سننے والے کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے ان پرانے منافق لیڈروں کے ساتھ تعلقات تھے۔ وہ لوگ ان کی باتوں پر کان دھرتے تھے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے حالات کا ظاہری اور باطنی علم رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کیا ہوگا اور کیا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے، ان کے فسادات سے آگاہ کرتا ہے تاکہ مسلمان بچ جائیں۔ منافقین کے ایک گروہ میں ایسے لوگ، ایک آدمی بنو سلمہ کا حلیف تھا، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ایک گروہ میں بنو سلمہ کا حلیف تھا، اس کا نام جو بھی تھا وہ بھی شامل تھا۔ اب کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو وہ منافقین آپ کی طرف اشارہ کرتے اور ایک دوسرے سے کہتے جاتے، کیا تم خیال کرتے ہو کہ بنو الاصفر سے جنگ عربوں کی باہمی جنگ کی طرح ہوگی؟ خدا کی قسم کل ہم سب کو رسیوں میں اکٹھے باندھ کر ڈال دیا جائے گا۔ یہ گروہ اس قسم کی باتیں مسلمانوں میں کمزوری اور خوف پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اسی پر خدا کی قسم میں اس پر مصالحت اختیار کر لینا پسند کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو ایک 100 درے مارے جائیں، اور کسی طرح تمہاری اس بات سے بچ جائیں کہ تمہاری اس قسم کی بات چیت کے متعلق ہم لوگوں کے بارے میں وحی نازل ہو جائے، یعنی کہ ساری باتیں ایک دوسرے کو وہ کرنے کے لیے کہ ہم نہ جائیں، اتنی بڑی روم کی قوت سے نہ ٹکرائیں۔ جیسا کہ مجھے معلوم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر سے کہا، ان لوگوں سے جا کر ملویہ لوگ تو قطعی طور پر ہلاک ہو گئے۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کے متعلق پوچھو، اگر یہ ان باتوں کا انکار کریں تو ان سے کہو یہ غلط کہتے ہو، تم نے یہ باتیں کی ہیں۔ چنانچہ عمار بن یاسر ان کے پاس گئے، ان سے کہا، پھر تو منافقین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معذرتیں پیش کرتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کے پاس تشریف فرما تھے، تو وہ منافق جو اونٹنی کے پیٹ پر باندھی جاتی ہے پکڑتے ہوئے کہا، اس
نے رسی کو پکڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ صرف ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے، بس اللہ نے یہ نازل فرمائی، اور اگر ان سے دریافت کرو گے تو کہیں گے ہم صرف نکتہ چینی کر کے ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنے میں ڈالنا چاہا اور آپ کے لیے کئی معاملات کو الٹ پلٹ کیا، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، وہ اس سے پہلے بھی تم میں بگاڑ تلاش کرتے رہتے ہیں، یعنی جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اس وقت بھی انہوں نے بگاڑ پیدا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، انہوں نے سازشوں کے جال پھیلائے، فتنے اٹھائے تاکہ دین اسلام کی روشنی بجھ جائے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ناکام کرنے کے لیے ہیلے کیے اور افکار ہی پلٹ دیے، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید آ گئی۔ وظہر امر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو بدر میں فتح عطا فرمائی اور دین اسلام کا بول بالا کیا، پھر مکہ فتح ہو گیا تو منافق ان انگاروں پر لوٹنے لگے، وہم کارہون، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ منافقوں کے دل کی آگ کا ذکر ہے، اسلام کا بول بالا ہونے پر وہ کیسے دل میں سلگتے رہے۔ اس سے پہلے منافقوں نے فتنہ انگیزی کی کوشش کب کی؟ یہ اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ میں رسول اللہ کامیاب ہوئے، انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن ہمیشہ انتظار میں رہے کوئی برا وقت آئے تو یہ فائدہ اٹھائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ آذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے آپ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو فتنے میں وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ سورۃ التوبہ آیا 49۔ وہ جد بن قیس تھا۔ محمد بن اسحاق لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ کے بھائی جد بن قیس سے کہا کہ جد، کیا تم کو بنی اصفر رومیوں کے ساتھ جہاد میں دلچسپی ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اجازت دے، فتنے میں نہ ڈالیں، اللہ کی قسم میری قوم کو اچھی طرح معلوم ہے مجھ سے زیادہ عورتوں میں دلچسپی لینے والا کوئی نہیں، اور مجھے خوف ہے کہ میں رومیوں کی عورتوں کو دیکھا تو صبر نہ کر سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منہ پھیر دیا اور کہا میں نے تجھے اجازت دی، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو فتنے میں تو وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ گناہ، نافرمانی اور نفاق میں پڑ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے، کافروں اور منافقوں کو جہنم گھیر رہی ہے، جہنم سے بھاگ کر جانے کی ان کے پاس کوئی صورت نہیں، وہ اس سے نجات نہیں پائیں گے، یہ ان کے لیے شدید وعید ہے، کیونکہ اہل جہنم اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جہنم میں پہنچیں گے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں بلا شبہ ہم نے اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط اختیار کر لی تھی، اور اس حالت میں پلٹتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیا 50۔ اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو منافقین مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے انہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی تھی، وہ لوگوں کو نعوذ باللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بری بری خبریں بیان کرتے تھے اور اس بات کی اشاعت کرتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سفر میں بہت ہی مشقت میں پڑ گئے اور ہلاک ہوئے۔ جب ان لوگوں کی تکذیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عافیت معلوم ہو گئی تو وہ لوگوں کو بہت شاق اور ناگوار گزرا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ان تصب کا حسنۃ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، مثلا نصرت، غنیمت اور بھلائی کی ہر صورت۔ الحسنہ وہ ہے جس کا حاصل کرنا نفس کے لیے آسان ہو، مثلا فتح و نصرت اور دشمن کے مقابلے میں کامیابی۔ تسوہم انہیں غمزدہ کر دیتی ہے اور کرب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اگر مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو ان پر گراں گزرتی ہے اور انہیں برا لگتا ہے۔ مسلمانوں پر مصیبت آئے تو منافقوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ مسلمانوں پر مصیبت آئے تو منافق خوش ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کر لی تھی اور ہمیں مشکلات سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت پہنچے یعنی شکست، قتل اور موت وغیرہ، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، منافق کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بچاؤ کر لیا تھا اور ہم ان سے کتراتے تھے، جس کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچ گئے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور اس حال میں پلٹتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ منافق اسلام کے حقیقی دشمن ہیں۔ ان کی دعوت کا یہ حال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہونے پر خوشی کے شادیانے بجاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہیں ہم بھی تو ایسی حکمت عملی پر عمل نہیں کرتے کہ ہم اسلام سے دور بھاگتے ہیں، ہر وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مصلحت ہے، اس میں مصلحت ہے، اور بعد میں ہم خوش ہوتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں یہ مل گیا، دیکھا میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، قرآن و سنت پر عمل کریں اور اس پر پھر جم جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔